بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 ستمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے تمام خفیہ جو ایجنسیز ہیں پاکستان کی، ان کے اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈرز کو طلب کر لیا ہے۔ بڑی اہم آج ایک کیس کی سماعت تھی اور اس میں آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے تھے اور وہاں پر عدالت نے احکامات جاری کیے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو ایف آئی اے کا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے، اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مونا سلائی نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اور ان کے خلاف جو ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس کے حوالے سے کویشمنٹ فائل کی گئی ہے منی لانڈرنگ کیس ختم کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں۔ مسلم لیگ کاف کے یہ رہنما ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے ہیں۔ ان کے مونا سلائی کی درخواست پر عدالت نے منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج کرنے کے لیے ایف آئی اے کو آج نوٹس جاری کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مونا سلائی کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی اور اس میں ڈی جی ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا، مونا سلائی کے وکیل نے، کہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا اور یہ ان کے وکیل کون ہیں، یہ سیاسی انجینئرنگ کا ان پہ الزام لگا رہے ہیں۔ امجد پرویز صاحب آپ جانتے ہیں کہ نیچے بیل میں بھی ان کے وکیل تھے اور پہلے دن سے امجد پرویز صاحب ان کو کیس کو لے کے چل رہے تھے اور سیاسی انجینئرنگ کا الزام لگا رہے ہیں حمزہ شہباز پر، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت نے یہ مقدمہ بنوایا مونا سلائی پر اور ادھر وہ شہباز شریف کے بھی وکیل ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو اشرافیہ ہے ان کے کہاں پر اپنے معاملات جڑے ہوتے ہیں، تو ان کے مشیر ایک ہی ہوتے ہیں۔ مونا سلائی کا میڈیا ٹرائل کر کے منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا ہے۔ نیب کے قانون کا تمام فوجداری قوانین پر برتری حاصل ہے اور نیب انہی الزامات پر کلین چٹ دے چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ جو ایف آئی اے کے پاس کرپشن، کرپٹ پریکٹس، اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں اس میں ہمارے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو خارج کیا جائے، اور عدالت نے اس پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا ہے۔ ایف آئی اے نے سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر پر بھی چھاپہ مار کارروائی کی ہے اور سیف اللہ نیازی آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں۔ اگر ایک سینیٹر کے گھر پر ایف آئی اے چھاپہ مارے بغیر پرمیشن کے، چیئرمین سینٹ کی پرمیشن کے، اور وہاں سے وہ لیپ ٹاپ بھی اٹھا لے، ان کا موبائل فون بھی اٹھا لے اور گھر والوں کو ہراساں بھی کرے، پھر اس کے بعد ہمارے ملک میں کون محفوظ ہے اور کس وقت کس کے گھر پر چھاپا ہو، کس وقت کس کو گرفتار کیا جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں، کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہیں، یہ تو اس امپورٹڈ حکومت کو ہی پتہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دن بدن اس طرح کی جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس سے ہمارا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف نیب کا قانون میں جو ترمیم ہے اس میں جو مافیا ہے اور اشرافیہ ہے ان کو جو این آر او مل رہا ہے اس میں تیزی آ گئی ہے، اور جس کا نام ہی راجہ رینٹل تھا، جو رینٹل پاور کیس کا مرکزی ملزم ہے، جس کو راجہ رینٹل کے نام سے عوام کہتی ہے، ان کو راجہ رینٹل کے نام سے عوام جانتی ہے، ان کے خلاف جو رینٹل سے ریلیٹڈ 6 ریفرنسز تھے وہ تمام کے تمام نیب چیئرمین کو واپس بھجوا دیے گئے ہیں، اور ان کے خلاف 6 ریفرنسز تھے۔ 7 سال ہو گئے تھے ان کیسز کو عدالتوں میں زیر سماعت، اور 7 سال کے بعد ایک ترمیم آتی ہے، اس ترمیم کا اطلاق ماضی سے کیا جاتا ہے اور جیسے اطلاق ہوتا ہے راجہ رینٹل کو بھی اس میں ریلیف مل جاتا ہے، اور 6 ریفرنسز میں 7 سال کے بعد نیب کو یہ واپس بھجوا دیے گئے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج سید اصغر علی نے یہ نیب کو واپس بھجوائے ہیں۔ واپس کیے گئے ریفرنس میں ریشمہ پاور پلانٹ کا تھا، گلف سمندری پاور پلانٹ کا، رتو ڈیرو کارکے اور ستیانہ رینٹل پاور ریفرنس شامل ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ نیب قانون میں ترمیم کے بعد رینٹل پاور کیسز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ راجہ پرویز اشرف نے 2008 میں پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کرائے کی بجلی گھروں رینٹل پاور پروجیکٹس کا منصوبہ پیش کیا تھا، اور رینٹل پاور پروجیکٹس میں بڑے پیمانے پر کرپشن سامنے آئی تھی، اور اس حوالے سے مختلف لوگوں کا اس میں پرویز اشرف تھا، سابق سیکرٹری شاہد رفیع تھا، طاہر بشارت چیمہ تھا،
ان کے خلاف بھی یہ سارا ریفرنس تھے اور اس میں جو ہے وہ ان سب کے خلاف کارروائی ہونی تھی، لیکن چونکہ نیب ترمیم آ گئی ہیں اور ان کو اس کا بینیفٹ دھڑا دھڑ دیا جا رہا ہے اور ان کو فائدے دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہمارا ایک نظام ہے وہ چلتا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے، ان کو کوئی بھی روک نہیں رہا۔ اور یہ جو اور ہماری جو آنریبل سپریم کورٹ ہے، اس سے بطور قانون کے طالب علم اور ایک بطور شہری گلہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ہماری آئینی عدالت ہے اور اس کے پاس نیب ترمیم کا کیس پڑا ہے، اور وہ عدالت اس کیس کو لمبا کیے جا رہی ہے، التوا میں رکھے جا رہی ہے، اور اب 25 ستمبر کی تاریخ، ایک ماہ کی تاریخ مقرر کر دی جاتی ہے، اور یہ کیس مزید ڈیلے ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، ان کے خلاف جو ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کا ایف آئی اے کی جو تحقیقات ہیں، مبینہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا اس کے حوالے سے مختلف درخواستیں تھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی تھیں، اور اس میں دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا تھا کہ ایف آئی اے کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ممنوعہ فنڈنگ کی بنیاد پر تحقیقات شروع کر دے۔ ان تمام درخواستوں کو یکجا کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور ایف آئی اے کے نوٹسز کو چیلنج کرنے کے جو درخواستیں تھیں اس کے حوالے سے جسٹس عامر فاروق نے کیس پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے بیرسٹر گوہر علی خان اور فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کے ڈونر تفتیش میں شامل ہونے کے لیے تو ڈونیشن نہیں کرتے، اور اب اگر ان ڈونرز کو ایف آئی اے نے بلانا ہے تو کل کون سیاسی جماعتوں کو ڈونیشن دے گا، اور سیاسی جماعتیں کیسے اپنے معاملات کو دیکھیں گی۔ عامر فاروق نے سوال کیا کہ اب دونوں درخواست گزاروں کا کیس ایک ہی ہے کہ ایف آئی اے کا دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے دائرہ اختیار کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایف آئی اے کا دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں بنتا، تاکہ اس معاملے کو ہم ایک ہی دفعہ ڈیسائیڈ کریں کہ ایف آئی اے جو ایک انکوائری لے کے بیٹھا ہے، اور جس کی بنیاد پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے، اور ایف آئی اے کی تحقیقات کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور ان تحقیقات کو آگے بڑھا کے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف غیر ملکی فنڈنگ لیتی ہے، اور ہم پھر ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں گے پی ٹی آئی پر پابندی کا۔ یہ خواہش تھی اعظم نذیر تارڑ صاحب کی۔ وہ ایف آئی اے جو تحقیقات کر رہا ہے، کیا اس کا دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر دلائل طلب کر لیے ہیں۔ دائرہ اختیار پر 20 ستمبر کو عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل سے کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ ایف آئی اے کیسے ان معاملات میں تحقیقات کر سکتا ہے، اور دائرہ اختیار پر اب عدالت میں سماعت ہوگی۔ دوسری طرف میں نے آج آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک شہری کی بایابی کے کیس میں آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا تھا۔ اسی کیس میں جب آئی جی عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے اکبر ناصر خان عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ دوران سماعت آئی جی نے عدالت کو بتایا کہ لاپتہ شہری حسیب حمزہ کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے آئی جی اسلام آباد سے مخاطب ہو کر کہا کہ آئی جی صاحب، یہ ناقابل برداشت ہے۔ لاپتہ افراد سے متعلق پہلے ایک فیصلہ موجود ہے جس میں یہ واضح قرار دیا گیا ہے کہ شہری کے لاپتہ ہونے پر آئی جی اور متعلقہ افسران ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت اب اس فیصلے کے مطابق ہی کارروائی کرے گی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس نے کہا 23 اگست سے ایک شہری لاپتہ ہے، آپ 12 ستمبر کو ایک مقدمہ درج کرتے ہیں، تو آپ اگر 23 اگست کو ایک شہری لاپتہ تھا تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ 23 اگست کو ہی آپ مقدمہ درج کرتے؟ یہ دھکے کھاتے رہے اور 12 ستمبر کو جا کے مقدمہ درج ہوا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں دنیا کی، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئی جی صاحب، یہ عدالت آپ پر اعتماد کر رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان بھی لاپتہ افراد کے کیسز میں اس عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر آپ نے قانون کے مطابق نہ کی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ عدالت کی طرف سے جو اصل حکم جاری کیا گیا ہے، عدالت نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو اور آئی جی اسلام آباد کو کل 10 بجے تک لاپتہ شہری کو عدالت پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہر ایک کو بلا کر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آگے جو عدالت کی طرف سے احکامات جاری کیے گئے کہ ایم آئی جو ملٹری انٹیلیجنس ہے، آئی ایس آئی، آئی بی سمیت تمام جو ہیں جو ایجنسیز ہیں، ان کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ ان سب کو اگر
کل اس کو بایاب کروا کے عدالت نہیں پیش کیا جاتا تو سب پیش ہو کر ریاست کی ناکامی کی وضاحت کریں گے۔ شہری کی عدم بایابی پر کل MI/ISI کے سیکٹر کمانڈر عدالت میں پیش ہوں، جبکہ اسپیشل برانچ اور IB کے سیکٹر کمانڈر بھی عدالت میں پیش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی بہترین ایجنسیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لاپتہ شہری کو پیش نہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو وقت 10 بجے سے 11:30 کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گا اور عدالت کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ عدالت نے کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس شہری کو جو حبس بیجا میں لیا گیا ہے اور اس کو غیر قانونی طریقے سے IG اسلام آباد کو عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا آپ اس کا مقدمہ دکھائیں، اس کے خلاف کوئی آپ نے کیس کیا ہو، کوئی کارروائی کی ہو، کوئی FIA نے کارروائی کی ہو، کم از کم فیملی کو یہ تو بتائیں کہ اس کے خلاف کیس کیا ہے۔ فیملی کو پتہ تو چلے وہ منشیات فروش تھا، کوئی اس نے منشیات کا کام کیا ہے، فیملی کو پتہ ہو کہ ان کا بچہ منشیات فروش تھا۔ ان کو آپ کوئی بات بتاتے ہی نہیں ہیں اور آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو اس طرح معاملات نہیں چلتے اور اس طرح آپ کو معافی نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال عدالت کی طرف سے کل 11:30 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ اگر 10 بجے تک وہ جو شہری ہے وہ بایاب ہو کے عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا تو کل 11:30 بجے یہ جو تمام معزز خفیہ ایجنسیز ہیں پاکستان کی، جن کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کامیاب اور بہترین خفیہ ایجنسیز ہیں، اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کیونکہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے کسی شہری کو بایاب کرنا، اس وجہ سے اگر یہ کل ناکام ہو جاتے ہیں، ریاست ناکام ہو جاتی ہے اپنے شہری کی حفاظت میں اور اس کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتی، تو تمام ایجنسیز کے سیکٹر کمانڈرز جو اسلام آباد کے ہیں وہ تمام پھر عدالت میں پیش ہوں گے اور پھر عدالت نے کہا میں سب کے خلاف کارروائی کروں گی۔ تو یہ ایک بڑا سٹیپ لیا ہے اطہر من اللہ صاحب نے۔ اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔